بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے 18ویں سپارے کی تلاوت کی ہے تراویح میں۔ اس سپارے میں سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ مؤمنون کی ابتدا میں ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، خشوع خضوع والے، لہو لعب عام فضولیات سے اجتناب کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان صفات کے جو حامل ایمان والے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بطور وراثت کے، بطور نعمت کے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ، جو دو رانوں کے درمیان ہے، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی، کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا۔ زبان جھوٹ نہیں بولے گی، زبان چغلی نہیں کرے گی، زبان جھوٹی گواہی نہیں دے گی، سچ اور حق بولے گی، اس کی مجھے گارنٹی دے دو۔ شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں ہوگا، اس کی مجھے ضمانت دے دو، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دوسرے رکوع میں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تیسرے چوتھے رکوع میں جا کر تمام انبیاء کے ساتھ ایک اللہ جل شانہ نے مخاطب کر کے تمام انبیاء کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء تمام مخاطب کر کے کہا کہ آپ پاکیزہ چیز کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ کلوا من الطیبات، یہ امتوں کے لیے ہے کہ پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو عمل صالح ہوگا۔ اگر ہم اپنے جسم کے اندر چیز پاکیزہ نہ کھائیں، یا تو حرام کھائیں یا ہماری کمائی میں مشتبہ یا حرام ہو، تو ہمارے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی پاکیزہ نہیں ہوں گے، عمل صالح نہیں ہوگا۔ انسان بعض اوقات کوشش کرتا ہے کہ باوجود کوشش کر بھی وہ گناہ سے جتنا کوشش کرتا ہے تب بھی نہیں بچ سکتا، بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بچ نہیں رہا تو اس کو اپنی خوراک کی، اپنے استعمال کی، ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کمائی کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ منہ کے اندر جو ہے وہ غلط چیز جا رہی ہو، حرام کمائی جا رہی ہو، جس کی وجہ سے وہ اس کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ ٹھیک نہیں نکلتے۔ سورہ مؤمنون کی جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے آخر کے ذکر کیا ہے، اور اس میں کافروں کے ایک طبقے سے، ایک گروہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میرے ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، کہ دنیا میں تم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو پتھر کے لوگ کہتے، ان کو دقیانوسی کہتے کہ بھی یہ فضول قسم کے جاہل طبقہ ہے، دنیا سے ناواقف ہے، تو آپ طرح طرح کی طعنے دیتے تھے اس کو۔ آج اب گھیرے میں آ گئے ہو، اب آپ کو پتہ چلے گا اس میں کہ عقل والے کون ہیں اور جاہل کون ہیں اس میں۔ اگلی سورہ نور ہے۔ سورہ نور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے مفہوم ہے کہ میری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سینے میں، دل میں یہ صورت اور سورہ نور اور سورہ نساء، ان کے مضامین یہ گھر کی خواتین اور عورتوں کے لیے ہے، لہٰذا اس کے مضامین گھر کی بچیوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو پڑھانے چاہیے۔ اس کی ابتدا میں زنا کے اس حرمت اور زنا کی جو حد ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پاک دامن عورتوں پہ، جو بندہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے، اس کو حد قذف کہتے ہیں، اور اس پہ پھر وہ 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کے اوپر حد قذف لگے گی۔ حد قذف اس میں 80 کوڑے ہیں
اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، جو بندہ کسی پاک دامن عورت پہ یا کسی پاک دامن مرد پہ تہمت لگائے گا اور اس کے پاس پھر گواہ نہ ہوں تو پھر وہ اس کو 80 کوڑے لگیں گے اور کبھی بھی موت تک اس کی گواہی قبول نہ ہو۔ کسی اور مسئلے میں بھی وہ گواہی دینے آئے گا تو اس کی گواہی قابل رد ہو۔ اور سورہ مومنون یا سورہ نور، اس کے جو نزول ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں اور پاک دامنی میں آیا ہے کہ منافقین نے ایک پروپیگنڈا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی خاطر اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، جس کی صفائی پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بیان کی۔ اور پہلے ابتدا میں یہ 2 ڈھائی رکوع ہیں، 3 رکوع، اس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں قیامت تک وہ پڑھی جا رہی ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو تم بہت ہلکا لے رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، آپ جس طرح آپ معمولی طور پر جو گپ شپ لگاتے ہو، آپ نے اس چیز کو ایسے محسوس کیے کہ عام سی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقال هذا افک مبین، جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ منافقین یہ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں تو آپ نے اسی وقت منہ توڑ جواب دینا تھا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ تو بالکل کھلا بہتان ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پریشان کر رہے ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلے اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو لوگ مسلمان معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلانے میں کردار اپنا ادا کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ نہیں کہا ان کے لیے عذاب علیم ہے آخرت میں، نہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی ذریعہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ جو فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں، ان کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو کبھی خودکشی کرتے نظر آئیں گے، یا کبھی زندگی کے آخری وقت میں بھیک مانگتے نظر آئیں گے، کبھی جو ہے وہ حکومتی امداد مانگتے رہیں گے، اور بہت قسم و کرسی کی حالت میں ان کی موت آتی ہے۔ آپ ان کے جنازے میں دیکھیں، 2-4 ساری زندگی ان کی لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ یہ اداکار ہے، تو فلانا ہے فلانا ہے، اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اتنے کہ 2-4 بندے کے علاوہ کوئی ان کے پاس تیار نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور یہی صورت مومنون سورہ نور، اس میں اللہ جل شانہ نے گھریلو زندگی کے احکام دیے ہیں کہ ایک بندہ گھر میں داخل ہوگا تو کس طرح داخل ہوگا، اپنے گھر میں داخل ہوگا تو کیا طریقہ ہے، اگر کسی پرائے کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا طریقہ ہے، دستک دینے کا طریقہ، اور پھر باہر سائڈ پہ کھڑا ہونا، اور پھر اندر سے جو جواب آئے تو اگر وہ اندر سے کوئی خواتین ہو، جواب مرد نہ ہو اور آپ وہ کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، اس کا طریقہ، اور اسی طرح وہ گھر جس میں کوئی عام اجتماعی ہو، سارے کچھ اس میں اکٹھے رہتے ہو، جیسے ہوٹل وغیرہ، اس میں اندر گھر میں وہاں پہ داخل ہونے کا طریقہ، یہ مکمل صورتحال جو معاشرے کے اندر رہنے کی اس کے طریقہ کار ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کو کہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس سے پہلے سورہ مومنون میں ایمان والوں کی صرف ایک ذکر کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پر اللہ جل شانہ نے وہ طریقہ ذکر کیا ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گا، تو وہ طریقہ یہ ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جب انسان کی آنکھ، ایمان والے کی آنکھ، ایک مسلمان کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی تو کبھی بھی وہ غلط کاری میں، فحاشی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جب انسان کی نظر غلط دیکھے گی، آگے انسان اگر بچنا چاہے بھی تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ایمان والے مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو بھی یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے ایمان والی عورتوں تم لوگ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں موجود ہیں، تو ایک نابینا صحابی وہ دستک دے کر اندر داخل ہوتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو اندھا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ تو آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ تو ان کو دیکھ رہی ہو، لہٰذا آپ پردہ کر لو۔ تو یہ وہ گھرانہ صاف ستھرا ہے، لیکن یہ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیسے کرو گے۔ اسی طرح اس میں نکاح کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ پاک دامنی چاہتے ہو تو نکاح کا راستہ اختیار کرو۔ اور اسی سورہ نور کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جو بندہ ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا تو زمین کی خلافت دوں گا، زمین کی لیستخلفنہم، اللہ تعالیٰ 3 تاکیدوں کے ساتھ یعنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری ذات کی قسم کہ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اعمال درست ہوں تو زمین کے اوپر پوری زمین پہ تمہاری حکمرانی اور خلافت تمہیں دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خلافت راشدہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں یہ پورا ہوا کہ یہ اس عمل میں مطابق اترتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی۔ تو یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، میرے اور آپ کے اعمال بھی آج اگر یہ درست ہو جائے تو آج بھی ہمیں اللہ جل شانہ اس وقت بھی دنیا کی خلافت ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پہ، حدیث پر، اللہ کے پاک پیغمبر کی ارشادات پہ ہم نے عمل چھوڑ دیا۔ جب ہم نے عمل چھوڑ دیا تو پھر ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ سورہ نور کی جو آخری رکوع ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ نے گھریلو احکام ہی کے متعلق دوبارہ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم۔ گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جانے کے لیے احکام دیے ہیں کہ جو شادی شدہ افراد ہیں گھر کے اندر، تو ان کے کمرے کے اندر بھی اگر آپ نے جانا ہے تو 3 وقت میں آپ نے اپنے گھر میں بھی دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے دستک دینی ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، صبح سحری کا جو وقت ہے اس وقت۔ نمبر 2 من حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کی قیلولے کا وقت، اور من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یعنی رات کے وقت، دوپہر کے آرام کے وقت اگر آپ نے اس کمرے میں جانا ہے تو منہ اٹھا کے اندر نہیں جانا، بلکہ وہاں دستک دینی ہے۔ اندر سے اگر وہ اجازت دیں تو آپ چلے جائیں، نہ ہو تو پھر نہیں جانا۔ تو یہ صرف اس میں ہی نہیں کہ جوان بلکہ بچوں کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ آپ بچوں کو بھی ترغیب دیں، بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح کسی کمرے میں ایسے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ گھریلو احکام ہے، اس میں اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔